حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2-2، 3-3 اور 4-4 کے ساتھ نکاح کرو۔ سو اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ یہاں اس آیت میں ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت کا تذکرہ ملتا ہے۔ علماء امت نے 4 سے زائد نکاح کرنے کی حرمت پر غیلان ثقفی کے واقعے سے استدلال کیا ہے، جن کے پاس 10 بیویاں تھیں۔ جب اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کے علاوہ باقی کو طلاق دے دو۔ اس حدیث کو ابن عمر نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اسی طرح سے نوفل بن معاویہ کا واقعہ ہے، جن کے پاس اسلام لانے کے وقت 5 بیویاں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا۔ تو یہاں 1 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت بھی ہے اور 4 سے زائد رکھنے پر پابندی بھی ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا اس آیت میں خطاب شوہروں سے ہے۔ اور ناسمجھوں کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے، اور تم انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کہو۔ ناسمجھ ایسے سفیہ شخص کو کہتے ہیں جو بے عقل ہو، مثلا بلوغت سے پہلے کی عمر ہے، یا اسی طرح سے جو شخص مال میں صحیح تصرف کرنے کی صلاحیت سے محروم۔ بعض لوگ بالغ بھی ہو جاتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی سفیہ کے سفیہ رہتے ہیں، یعنی ان کو اپنے مال میں تصرف کرنا نہیں آتا، اور اسی طرح سے باتوں کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی، چیزوں کے حقائق سمجھنے میں انہیں مشکل پیش آتی۔ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ۔ اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ اس سے بچ جائے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ حسن القتادہ نے کہا کہ ان میں عقل اور دین کی سمجھ دیکھیں۔ ابن عباس نے کہا عقلی اور مالی تدابیر کو دیکھیں، پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اس میں سے جو تھوڑا ہو یا زیادہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اسلام کے وراثتی نظام کے بارے میں احکامات کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کو حق دیا ہے اسی طرح سے خواتین کو بھی حق دیا ہے، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کرو۔ قرابت داروں کو جن کا وراثت میں حصہ مقرر نہیں ہے، مروتاً رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ دینے کا رب العزت نے حکم دیا ہے، اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے ہیں اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے ہیں، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں، سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلد ہی وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو جن لوگوں کے پاس یتیم تھے انہوں نے ان کا کھانا پانی الگ کر دیا، ان کے کھانے سے کوئی چیز بچ جاتی تو رکھ دی جاتی، حتیٰ کہ وہ خراب ہو جاتی۔ یہ معاملہ تکلیف دہ صورت اختیار کر گیا تو اس کی شکایت رسول اللہ سے کی گئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ رکوع نمبر 13 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت۔ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے،
مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، یعنی عورت کے حصے کو بنیاد بنایا گیا اور پھر مردوں کا حصہ مقرر کیا گیا۔ پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6ٹھا حصہ ہے۔ اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا 6ٹھا حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ ایک ارکان دین میں سے ایک بنیاد ہے اور احکامات کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور امہات الآیات میں سے، کیونکہ یہ علم الفرائض پر مشتمل ہے۔ صحابہ کے علوم میں سے علم الفرائض اہم ترین علم تھا، اور ان کے اکثر اس چیز پر مناظرے بھی ہوتے تھے۔ احکام الفرائض کو سیکھنا یقیناً یہ وقت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حصوں کے بارے میں واضح کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، قرآن سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، علم سیکھو اسے لوگوں کو سکھاؤ، فرائض سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ بے شک میں ایسا شخص ہوں جو جاننے والا ہوں، اور عنقریب علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ الفریضہ وراثت میں 2 لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا تو وہ کوئی ایسا شخص نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے، اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے 1/4 حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے 1/4 حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا۔ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اور اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد ہے، یا وہ کوئی عورت ہو اور اس کے لیے 1 بھائی یا 1 بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6ٹھا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، نہایت بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے وہ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ یہاں بدکاری سے مراد زنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ ابن صامت نے روایت کیا، رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے، وہ یہ کہ کنواری کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے اور اس کے لیے جلاوطنی ہے، اور شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم کی سزا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور تم میں سے جو 2 افراد بھی بدکاری کریں ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس کو تم پاؤ کہ اس نے قوم لوط کا عمل کیا تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلدی اس سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ سچی توبہ کا آغاز ندامت سے ہوتا ہے، پہلے ندامت، پھر دوبارہ کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی اس کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ حلق میں آخری سانس اٹکنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے۔ یہ ترمذی کی 3537 نمبر روایت ہے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ اس سے وصول کر لو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری رکھ دی ہو۔ تو بات ہے عورتوں کے حقوق کی، اور بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو روکا ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھیں۔ ہاں اگر کھلی بے حیائی کریں تو پھر اللہ نے مرد کو اختیار دیا۔ اور یہاں پر یہ جو بات کہی سیدنا ابو ہریرہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کوئی مرد کسی مومن عورت کو دشمن نہ رکھے، اگر کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری عادت سے خوش ہو جائے گا، یا اس کے علاوہ کچھ اور فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے انہیں ایک خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ سیدنا عمر نے منبر نبوی پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں تم نے کیوں لمبے چوڑے مہر باندھنے شروع کر دیے؟ رسول اللہ اور آپ کے زمانے کے اصحاب تو 400 درہم تک مہر باندھتے تھے۔ اگر یہ تقوی اور کرامت کے زیادہ ہونے کا سبب ہوتا تو تم زیادہ حق مہر ادا کرنے میں کبھی سبقت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ حق مہر باندھ کر اپنے یعنی نکاح کے معاملے کو تکلیف دینا بنا لو۔ خبردار آج سے میں نہ سنوں کہ کسی نے 100 درہم سے زیادہ کا مہر مقرر کیا۔ یہ فرمایا نیچے اتر آئے، ایک قریشی خاتون سامنے آئی اور کہنے لگی امیر المومنین آپ نے 400 درہم سے زیادہ کے حق مہر سے لوگوں کو منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا کیا آپ نے اللہ کا کلام جو اس نے نازل فرمایا ہے نہیں سنا؟ تو کہنے لگے کہ کیا کہا؟ سنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے انہیں خزانہ دیا ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، عمر سے تو ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے۔ پھر اسی وقت منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا لوگوں میں تمہیں 400 درہم سے زیادہ مہر ادا کرنے سے روک چکا، لیکن اب کہتا ہوں کہ اپنے مال میں سے مہر جتنا کوئی دینا چاہے اپنی خوشی سے مقرر کر لے، میں نہیں روکتا۔ یہ تفسیر منیر کی روایت ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ، اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ آخری آیات ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور رضاعت میں تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہیں جن سے تم نے صحبت کی ہے،
پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں، اور یہ کہ تم اکٹھا کر دو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 7 نسبی محرمات کا تذکرہ، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں اور بھتیجیاں۔ ابن عباس فرماتے ہیں 7 عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں، 7 سسرال کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ 7 سسرالی حرام رشتے کون سے؟ ساس، ربائب یعنی پہلے شوہر کی بیٹیاں، بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹیاں، بہو، 2 سگی بہنوں کا نکاح میں جمع ہونا، بیوی کی بہن یعنی سالی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی سے نکاح بیوی کی موجودگی میں حرام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے 5ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 5ویں پارے کا آغاز بھی حرام رشتوں کے حوالے سے ہو رہا ہے، جیسے ہم نے نسبی محرمات کے حوالے سے دیکھا اور سسرالی حرام رشتوں کے حوالے سے دیکھا، اسی طرح سے کچھ اور رشتے بھی ایسے ہیں یا کچھ اور عورتیں بھی ہیں جن کے ساتھ نکاح کو رب العزت نے حرام کر دیا۔ آئیے پہلے سے 5ویں پارے کے پہلے رکوع کو دیکھتے ہیں۔ اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئیں کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ لونڈی ایسی عورت کو کہتے ہیں جو جنگ میں ہاتھ آئے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، گھروں میں کام کرنے والی خواتین کو بھی اپنی جانب سے وہ درجہ دے کر ان کے ساتھ غلط معاملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اسی طرح کی بدکاری ہے جیسے دوسری آزاد عورتوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اور اس کی وہی سزا ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کر دی۔ یہاں ایک خاص بات کہی گئی، محسنین غیر مسافحین، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ یعنی مال کے ذریعے جس عورت کے ساتھ تم تعلق قائم کرنے لگے ہو، نکاح کے لیے حق مہر کے طور پر دو، زنا کے لیے اس کی پیمنٹ کے طور پر نہ دو۔ اور چھپی دوستیاں مت رکھو۔ اور مسافحین کہتے ہیں، مسافہ کہتے ہیں نشیبی تنگ جگہ میں پانی گرانا۔ وہ مرد اور عورتیں جو مائع حیات کو گراتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مائع حیات نسل انسانی کی پیدائش، ان کی تربیت اور پرورش کے لیے پیدا کیے۔ جو لوگ وقتی لذت کے تحت اسے گراتے ہیں ان کے بچے اور خاندان محفوظ نہیں رہتے۔ اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تم ایک دوسرے سے ہو، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے، یہ اس کے لیے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے خاص احکامات ہیں کہ کوئی آزاد خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو انتظار کر لے، زیادہ اچھا ہے۔ اخلاقی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو لونڈیوں سے نکاح کی اجازت ہے، اور عورتوں کو معروف طریقے سے یعنی خوش دلی سے مہر ادا کرو، کسی کی بے قدری کرنے کے لیے اسے مہر نہ دو، یعنی لونڈی کو بے قدرہ مت سمجھو کہ اس سے نکاح کرتے ہوئے آپ اس کے مہر میں کمی کر دو۔ تو یہ اس کا حکم ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، یعنی اللہ نے
چھپی دوستیوں کا راستہ ختم کر کے نکاح کے راستے کو کھول دیے۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر چھپی دوستیوں کے مواقع بہت زیادہ ہیں، اور اب وہ چھپی بھی نہیں، چوک پہ دوستیاں ہوتی ہیں، فیس بک کی دوستیاں، اور اسی طرح سے دیگر جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، ہر ایک کے لیے رابطہ کرنا کتنا آسان ہے۔ ایک نادان بچی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، ایک نادان لڑکے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، جو جس سے رابطہ قائم کرنا چاہے آسانی سے رابطے بھی ہو جاتے ہیں، آسانی سے ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ کو ایجوکیشن کی وجہ سے خرابیاں پیدا کرنے کی انتہا کر دی گئی۔ پھر سوسائٹی میں جس طرح کی تقاریب ہم منعقد کرتے ہیں، جس طرح ہم نے اپنے گھروں کا ماحول بنا دیا، جس طرح پورے معاشرے کا ماحول ہے، اس ماحول میں بھلا نیکی بھی پروان چڑھ سکتی ہے؟ اس ماحول میں حیا کے پروان چڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں یا بے حیائی کے؟ جس قدر ملٹی نیشنل کمپنیاں ایفرٹ کر رہی ہیں، کس طرح سے ایسے پیکیجز دے دیے گئے، ہر فرد میسیج ضرور کرے، ہر فرد کال ضرور کرے، تھاؤزنڈز میسیج جو ہیں وہ فری دیے جاتے ہیں۔ کتنے ایک یعنی کوئی کمپنی آفر کرتی ہے، سارے لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، ایک سپر کارڈ کی وجہ سے کتنے ہزار منٹ فری ہیں، کتنے ہزار میسیجز فری ہیں۔ اب آپ سوچئے ایک نادان بچی کے ہاتھ میں یا بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ ان منٹس کا کیا کرے گا؟ اس کے لیے اپنی ماں کو فون کرے گا، کوئی بچہ اپنی ماں کو فون کرے گا یا اپنی بہن کو کرے گا یا اس کے لیے اس کو میسیجز کرے گا۔ ایک بچی جو ہے اس کے لیے اپنے والد یا بھائی کو میسیج کرے گی یا ماں کو کرے گی، اس کے لیے اسے کسی نہ کسی کی تلاش رہے گی۔ آج جو بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں وہ کس طرح سے تکلیف دہ سلسلے میں مبتلا ہیں کہ انہیں جب تک ان کی کوئی چھپی دوستی نہیں ہو جاتی، اور میں نہیں سمجھتی اب وہ چھپی دوستی والا معاملہ ہے، اعلانیہ دوستی نہیں ہو جاتی، کمپلیکس فیل کرتی ہیں، یعنی حیا کا راستہ مسدود کر دیا گیا اور بے حیائی کے راستے کو اوپن کر دیا گیا۔ ایک ایسی سوسائٹی میں اللہ رب العزت نے، وہ پاک ہے، کرم کرنے والا رحیم ہے، اس نے اپنی پاک کتاب پڑھنے کا آپ کو موقع دیا، اور اس موقع کی وجہ سے الحمدللہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کھل کر آ رہی ہیں۔ اب اپنا فرض ادا کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس بے حیائی کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ چڑیا جو اپنی چونچ میں پانی لا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانا چاہتی تھی، اس سے آگ تو نہیں بجھنی تھی لیکن اپنا حصہ لے لیا، اور وہ چھپکلی جو پھونکیں مارتی تھی اس نے اس آگ کو اپنی پھونک کی وجہ سے بڑھا تو نہیں سکنا تھا لیکن حصہ لے لیا۔ تو ہم بھی اس معاشرے کی بے حیائی میں یا اس معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں نا، تو ایسے کام ہیں بہت سے، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ رواج دیں گے تو وہ رواج پا جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں 14 فیب کا دن ویلنٹائن ڈے کے نام سے کس طرح سے سیلیبریٹ کروایا جاتا ہے، ایک بدکاروں کا دن جس کو عزت دی جاتی ہے، جس کے لیے سب ڈریسز بھی سلواتے ہیں۔ کوئی بچی جب سرخ لباس پہن کر، کوئی بچی جب سرخ چیزوں کے تحائف دے کر اس دن میں شمولیت اختیار کرتی ہے، وہ معذرت کے ساتھ حیا کے لیے تو نہیں ہوتا سب کچھ۔ کیا ہوٹلز والے، کیا شاپنگ کے لیے جو بینکس باقاعدہ طور پر پرسنٹیج دیتے ہیں، اس ڈے کے لیے کتنی زیادہ بڑے پیمانے پہ سیلز لگائی جاتی ہیں تاکہ سارے لوگ زیادہ خریداری کریں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ سیلیبریٹ کریں بے حیائی کو۔ اللہ پاک ہے، وہ ہمیں بے حیائی سے بچانا چاہتا ہے۔ اس معاشرے کی بے حیائی اور اس معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آپ اپنا شیئر ڈالیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سے وہ یہ خدمت قبول کر لے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد
फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 5वें पारे का दूसरा रुकू है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम वयहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम वयतूबा अलैकुम। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे लिए खोल कर बयान करे और वो तुम्हें उन लोगों के तरीक़ों की हिदायत दे जो तुमसे पहले थे और वो तुम पर मेहरबानी फरमाए। यानी अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि पहले लोग जिस तरह से हिदायत पाकर अच्छी ज़िंदगी बसर करके चले गए, अल्लाह ताला चाहता है कि उनके सारे लाइफस्टाइल को आपके सामने खोल कर बयान करे और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे। यहाँ पहले लोगों के तरीक़ों से उनकी वजाहत से मुराद हलाल व हराम की वजाहत भी है और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर मेहरबानी फरमाए और जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो इरादा करते हैं कि तुम राह रास्त से हट जाओ, बहुत बड़ा हट जाना। ये बात तवज्जो तलब है। एक तरफ अल्लाह ताला की चाहत है और एक तरफ उन लोगों की चाहत है जो सीधे रास्ते से हटाना चाहते हैं। आज अमली तौर पर हम इस ज़मीन में वही सूरत हाल देखते हैं जो कल के दौर में थी। यहाँ ये जो बात कही गई, तुम राह रास्त से हट जाओ, बहुत दूर हट जाना, सैयदना मुजाहिद रहमहुल्लाह ने कहा इससे मुराद है कि अहले इस्लाम भी उसी तरह ज़िना करने लगे जैसे वो करते हैं। जैसा कि फरमाया, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वो चाहते हैं काश आप कुछ नरमी इख्तियार करें तो वो भी नरम पड़ जाए। ये सूरा अल कलम की आयत नंबर 9 है। यहूदी और ईसाई ये चाहते हैं कि मुसलमान दीन से हट जाएं। क्या आपने कभी गौर किया कि रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए कितना अहमियत का हामिल है? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से ज़्यादा गैरतमंद कोई नहीं। इस वजह से उसने ज़ाहिरी और बातनी यानी खुले छुपे फ़वाहिश को हराम किया है। नहीं अल्लाह से बढ़कर कोई अपनी तारीफ़ पसंद करने वाला है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 6992 नंबर पर। और सैयदना इब्न उमर से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और हया दोनों साथ साथ रहते हैं, एक उठता है तो दूसरा भी उठ जाता है। ये मिशकातुल मसाबी की रिवायत है। अल्लाह ताला इरादा रखता है कि वो तुमसे बोझ को हल्का कर दे और इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने जो दीन दिया, शरीयत के जो अहकामात दिए, वो इसलिए कि हमारे लिए तख़फ़ीफ़ हो जाए। इस्लाम जिनसी जज्बे को मुनज़्ज़म करता है, उसे पाक साफ़ निकाह के दायरे के अंदर लाता है, पाक साफ़ घरेलू माहौल देता है। यहाँ तख़फ़ीफ़ से मुराद लौंडियों से निकाह की इजाज़त है। और इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया, यानी उसका दिल भी कमज़ोर है, उसके इरादे भी कमज़ोर हैं, उसकी हिम्मत भी कमज़ोर है। तख़फ़ीफ़ यानी अल्लाह की तरफ से अगर अहकामात में थोड़ा सिलसिला सख्त नहीं रखा गया, नरमी बरती गई, तो इस वजह से कि इंसान कमज़ोर है, उसके हाल के ऐन मुताबिक है। इंसान कहाँ पर कमज़ोर होता है? अपनी ख्वाहिशात के आगे। अल्लाह ताला ने ऐसे अहकामात दिए हैं जो उसकी कुदरत और उसकी ताकत से बाहर नहीं है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन दीन आसान है और जो दीन में बेजा सख्ती करता है तो दीन उस पर गालिब आ जाता है। यानी इंसान इतना मगलूब हो जाता है कि फिर वो दीनी अहकामात को छोड़ देता है।
تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، یعنی رشوت سے، چوری، ڈاکے، ناجائز دباؤ سے، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اس لیے کہ سب کا نفع وابستہ ہے، اس کے مقابلے میں سود کو، ناجائز طریقے سے مال کھانے کے ہر طریقے کو حرام کیا ہے، اس لیے کہ انسانوں کے لیے ان سارے طریقوں میں بالآخر نقصان ہے۔ اور یہاں پر یہ جو بات کہی گئی کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، دوسروں کا مال جب انسان ناجائز طریقے سے کھاتا ہے تو خود کو ہلاک کرتا ہے، اس سے مراد مسلمانوں کو قتل کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی عزت کے داخلے کی جگہ داخل کریں گے۔ حافظ ابن قیم نے الجواب الکافی میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع صحابہ اور تابعین سے یہ دلیل ملتی ہے کہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی، اور کبیرہ گناہوں میں جیسے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، کتاب الکبائر میں ہے، اور ابن عباس کا یہی مسلک ہے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں تقریباً 70 سے زائد کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہاں، کبیرہ کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ فدیہ دینے سے اور توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں، یعنی جب تک استغفار نہ ہو وہ کبیرہ رہتا ہے، لیکن سچے دل سے اگر کوئی استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور صغیرہ پر یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اگر کوئی اصرار کرے، ان کو مسلسل جاری رکھے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی نفس کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہو سوائے حق کے، اور یتیم کا مال کھانا، جہاد سے دشمن کے مقابلے سے بھاگنا، سود کھانا، اور بے گناہ عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ یہ مسلم کی 262 نمبر روایت ہے۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو فضیلت دی۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس تمنا سے منع کیا ہے جو فضل اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر کیا ہے، اس لیے کہ اس طرح کی خواہش اللہ کی تقدیر سے عدم رضا کی دلیل ہے، یعنی انسان اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ فلاں کو تو یہ بھی دیا، فلاں کو یہ بھی دیا۔ اگر اس خواہش سے کوئی تمنا کرے کہ دوسروں سے اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لے تو یہ حسد ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پھر فرمایا مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اس سے مراد نیک اعمال کرنا ہے، جس نے جتنی خلوص نیت کے ساتھ کوئی کام کیا اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو صلاحیت عطا کی ہے، لیکن دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی صلاحیت اور اس کی محنت کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ تو دنیا کی نعمتوں میں سے جس کو جتنا حصہ ملے اللہ کی عطا پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ پر راضی رہنے والے لوگ ہی ایمان کی مٹھاس پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گئے۔ تو اصلاً جس شخص کو دنیا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا آ جاتا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں بھی اطمینان پاتا ہے، اور آخرت میں اس کی بہترین جزا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ سے راضی ہونے کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے یہ بہت بڑی عطا ہے۔ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اس کی زندگی اطمینان میں آ جاتی ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال میں مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے جو جس اخلاص سے کام کرے گا اسی کے برابر اجر پائے گا۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال پسند کرتا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والے اللہ سے اس کے فضل کا سوال کر سکتے ہیں، لیکن یہ تمنا جو ہے نا، یہ آپ کو حسرت اور حسد میں مبتلا کر دے گی۔ اس تمنا سے بچ جاؤ، دوسروں کی وجہ سے حسد محسوس نہ کرو۔ ہاں، اللہ سے جو سوال کرنا چاہتے ہو اسے کر لو، کیونکہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دعا کرنے سے نہیں رکنا، اللہ سے دعائیں کرنی۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن سے تم نے عہد باندھے ہو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں پر موالی سے مراد وارث ہیں۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، کہ جن سے تم نے قسمیں کھا کر معاہدہ کیا ہے انہیں بھی میراث میں سے حصہ دو۔ اب وفائے عہد باقی ہے، یعنی وعدہ تو پورا کرنا ہے لیکن میراث میں کچھ نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں ہجرت کے بعد مہاجر انصاری کا وارث ہوا کرتا تھا لیکن رشتہ دار نہیں ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وارث رشتہ داروں کو کر دیا، اور اخوت کے رشتے کی وجہ سے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاملہ کو جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا تھا، لیکن اس رشتہ اخوت کی وجہ سے وراثت نہیں دی۔